بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے تحریک پاکستان کو عشروں کے حساب سے بیان کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، جس کے دوران تحریک پاکستان کے ہر 10 سال کی تفصیلات میں نے ایک ویڈیو کلپ میں ریکارڈ کی ہے۔ 1857 سے لے کر 1947 تک تحریک پاکستان کے کل 9 عشرے ہیں، اور آج جو ہم عشرہ ریکارڈ کر رہے ہیں یہ اس سلسلے کا آخری عشرہ ہے، یعنی 1937 سے لے کر 1947 تک۔ جتنے بھی عشرے ہم نے ریکارڈ کیے ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب کے سرچ میں جائیں اور وہاں پہ پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام لکھے تو میرا چینل اپیئر ہو جائے گا۔ اس کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کے اندر جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کریں، تو آپ ان 9 عشروں کی تفصیل سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی 40 سے زیادہ فی الحال اور بھی ویڈیو کلپس ہیں مختلف موضوعات پہ، جو کہ طلباء کے اور سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے شائقین کے لیے یقیناً مفید ہوں گی۔ اب ہم آتے ہیں تحریک پاکستان کے آخری عشرے کی طرف، جو کہ 1937 میں شروع ہوا اور 1947 میں پاکستان کے قیام پر ختم ہوا۔ میں نے ایک پیپر لکھا ہے اس عشرے پہ جو کہ مختلف جرنلز میں چھپ گیا ہے۔ اس میں نے اس عشرے کو دی ڈیسائسو ڈیکیڈ کا نام دیا ہے، یعنی فیصلہ کن عشرہ، جس کے اندر بس فیصلہ ہو گیا اور ہندوستان کی تقسیم بھی ہو گئی اور پاکستان کا قیام بھی عمل میں آیا۔ یہ عشرہ شروع ہوتا ہے 1937 سے، جو کہ شہرت رکھتا ہے یہ سال عام انتخابات کے لیے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت پہلے انتخابات ہوئے 1937 میں، جس میں مرکزی اسمبلی کے لیے بھی ارکان کا انتخاب کیا گیا اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے بھی۔ ان الیکشنز کے نتائج مسلم لیگ کے لیے اچھے نہیں تھے، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ آرگنائز نہیں تھی اور اس کا کوئی ڈائنامک لیڈر بھی موجود نہیں تھا۔ قائد اعظم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے اس کی قیادت سنبھالی تھی، چنانچہ مسلم لیگ نے اچھا نتیجہ نہیں دیا، اور پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے جتنی نشستیں مخصوص تھی ان میں سے مسلم لیگ نے 25% سے کم نشستیں حاصل کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریس کو فتح حاصل ہوئی اور ہندوستان کے 11 میں سے 6 صوبوں میں ان کی حکومتیں بنی۔ 2 صوبے ایسے تھے کہ جہاں پر نان مسلم لیگرز منتخب ہوئے تھے وزیر اعلیٰ، ان میں سے ایک بنگال کا صوبہ تھا اور دوسرا پنجاب کا۔ کانگریس نے ان الیکشنز کے نتائج آنے کے بعد کانگریس کے اندر اتنا غرور آیا کہ انہوں نے کہا کہ اب تو انڈیا میں 2 قوتیں ہیں، ایک کانگریس اور دوسری قوت انگریزوں کی ہے۔ اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے برجستہ جواب دیا کہ ایک اور بھی قوت ہے اور وہ ہے مسلمان۔ ان انتخابات کے نتیجے میں جو کانگریس کی حکومت صوبوں میں بنی تھی، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔
اور یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے بلکہ ان پر باقاعدہ رپورٹس موجود ہے جو کہ اس وقت بھی انٹرنیٹ پر تلاش کی جا سکتی ہے۔ ایک مشہور رپورٹ کانگریس حکومتوں کے مسلمانوں پر مظالم کے حوالے سے وہ پیر پور رپورٹ تھی جس میں تمام ان مظالم کا ذکر ہے جو کانگریس نے مسلمانوں پہ کیا۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم چڑھ گئی اور اس جنگ میں انگریزوں کی کوشش تھی کہ ہندوستان کے جو سپاہی ان کے فوج میں ہیں وہ دل کھول کے اور ہول ہارٹیڈلی انگریزوں کا ساتھ دے اور اس جنگ میں وہ بہادری سے لڑے۔ اس سوال پہ کانگریس اور انگریزوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا اور جس کے نتیجے میں کانگریس کی حکومتوں نے استعفیٰ دیا۔ چونکہ ان حکومتوں نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے تھے، ان کے خلاف غلط پالیسیاں بنائی تھی، اس لیے قائد اعظم نے جس دن کانگریس کی حکومتوں نے استعفیٰ دیا اس دن کو دی ڈے آف ڈیلیورنس یا یوم نجات کے طور پہ منانے کا جو ہے کی ہدایت کر دی، اور پورے ہندوستان میں مسلمانوں نے اس دن کو جوش و خروش سے منایا۔ 1940 کا سال بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے دوران لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے 3 روزہ اجلاس کے آخری دن ایک قرارداد منظور کی جس کو قرارداد لاہور کا نام دیا گیا، لیکن بعد میں ہندوستان کے پریس نے اس کو پاکستان کی قرارداد کا نام دیا اور وہی اس کا نام پڑ گیا۔ 1942 میں جب جنگ عظیم دوم زوروں پہ تھی تو انگریزوں نے سوچا کہ ہندوستان کے آئینی مسائل کا کوئی حل نکالا جائے اور جنگ کے دوران کوئی ایسی حکومت جو ہے قائم کی جائے انڈیا میں جس میں تمام مذاہب اور تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ اس کا حصہ ہوں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے کرپس مشن کے نام سے ایک مشن بھیجا جس کی قیادت سر اسٹیفورڈ کرپس کر رہے تھے۔ اس کرپس مشن کی تجاویز یہ تھی کہ جنگ کے دوران ایک حکومت ہوگی انڈیا میں جس میں مسلمانوں کو یعنی مسلم لیگ کو اور ہندوؤں کو یعنی انڈین نیشنل کانگریس کو نمائندگی دی جائے گی۔ ان تجاویز کو دونوں سیاسی پارٹیوں نے یعنی انڈین نیشنل کانگریس نے اور آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے اپنے موقف کے لحاظ سے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد جو لارڈ ویول تھے وائسرائے وہ لنڈن گئے اور وہاں پہ انہوں نے برطانوی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے مشورے کیے اور وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی، کیبنٹ کے ممبر سے بھی ملاقات کی، اور انہوں نے ایک پلان بنایا جس کے اندر ہندوستان میں ایک مقامی حکومت یعنی ایک ایسی حکومت جو کہ ہندوستانیوں کے ہاتھ میں ہوگی بنانے کی تفصیل اس پلان میں درج تھی۔ ویول صاحب انڈیا واپس آئے اور انہوں نے جولائی 1945 میں شملہ کے مقام پہ ایک کانفرنس منعقد کی جس میں کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈرز کو بلایا گیا۔ وہاں پہ ویول کے منصوبے میں ہندوستان کے لوگوں پر مشتمل حکومت کی تفصیلات شیئر کی گئی، لیکن ایک چیز ایسی تھی کہ جس پر دونوں سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے موقف پر ڈٹی رہی۔ کانگریس نے اس بات کی شدید مخالفت کی کہ جو حکومت آنی تھی اس میں مسلم لیگ اور کانگریس کو
مساوی حصہ ملے گا، یعنی پیریٹی کا اصول، اس کی انہوں نے مخالفت کی۔ مسلم لیگ کا موقف یہ تھا کہ جو ایگزیکٹو کونسل بنے گا، جس کے ہاتھ میں پورے ہندوستان کی ایڈمنسٹریشن ہوگی، اس میں جو مسلم لیگ کے لوگ ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے، اور کانگریس جو ہے وہ صرف ہندوؤں کو نامزد کر سکے گی۔ اس کو جو ہے کانگریس نے تسلیم نہیں کیا، نتیجتاً شملہ کانفرنس ناکام ہو گئی، اور پھر یہ ہوا کہ 1945 ہی میں شملہ کانفرنس کی ناکامی کے فوراً بعد سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کے انتخابات ہوئے، جس میں مسلم لیگ نے جو 30 نشستیں مخصوص تھی سینٹرل لیجسلیٹو کونسل میں، سب کے سب جیت لی۔ چنانچہ مسلم لیگ نے اس الیکشن میں ثابت کر دیا کہ وہ بر صغیر یا انڈیا کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی۔ پھر جب صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے تو 1937 میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، مسلم لیگ نے مسلمان نشستوں کا صرف 25% سے بھی کم جیتا تھا، لیکن 1946 میں حالت یہ تھی کہ مسلم لیگ نے 95% نشستیں جیت کر یہ اس بات پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ انڈیا کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت صرف اور صرف مسلم لیگ ہے۔ یہ جتنے بھی ممبران منتخب ہوئے، انہوں نے دہلی میں ایک کنونشن کی جس میں تمام ممبران، سینکڑوں ممبران شریک ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے عہد کیا، حلف اٹھایا کہ ہم پاکستان کے قیام کے لیے ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور ہم پاکستان کے سے کم کسی چیز پر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ انگریزوں کو مسلم لیگ کی اسٹرینتھ کا، اس کی قوت کا پتہ چل گیا، اس لیے انہوں نے ایک اور کوشش کی کہ برطانیہ کے کابینہ کے کچھ ممبران کو انہوں نے بھیجا، جس کو کیبنٹ میشن پلان کہتے ہیں۔ وہ لوگ آئے، انہوں نے 1942 کے کرپس تجاویز کا بھی مطالعہ کیا، 1945 کے ویول پلان کا بھی مطالعہ کیا، اور کچھ مزید ملاقاتیں کر کے ایک منصوبہ پیش کیا، جس کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ اگر یہ منصوبہ دونوں پارٹیاں قبول کر لے تو ایک انٹرم گورنمنٹ، ایک عبوری حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اس منصوبے کو سب سے پہلے کانگریس نے ایکسیپٹ کیا، جس کے نتیجے میں ان کو عبوری حکومت میں شامل کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس کے بعد اس منصوبے کو مسلم لیگ نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، لیکن المیہ یہ تھا کہ مسلم لیگ کو حکومت میں شمولیت کی دعوت نہیں دی گئی۔ اس بات پر مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، اور قائد اعظم نے پہلی بار ایک ایسا اعلان کیا جو کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ایک دن منانے کی جو ہے ہدایت کر دی، ڈائریکٹ ایکشن ڈے، کہ اب راست عمل ہوگا۔ انگریز جو ہے اب ٹیبل ٹاک کو نہیں سمجھتے، ہم سڑکوں پہ آئیں گے۔ چنانچہ جب یہ دن منایا جا رہا تھا تو پورے ہندوستان میں جلسے جلوس ہوئے، اور انگریزوں کو پتہ چل گیا کہ اگر مسلم لیگ کو انوائٹ نہیں کیا گیا عبوری حکومت میں تو شاید ہندوستان میں امن و امان کا مسئلہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مسلم لیگ کو بھی عبوری حکومت میں شمولیت کی دعوت دے دی، اور اس کے بعد قائد اعظم کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کی کال واپس لینی پڑی۔ اس دوران یہ اندازہ ہوا کہ شاید لارڈ ویول کے بس کا کام نہیں تھا کہ وہ ہندوستان کے مسئلے کا حل تلاش کرے،
چنانچہ برطانوی حکومت نے لارڈ ویول کو وائسریلٹی سے ریموو کرتے ہوئے، اس کو فارغ کرتے ہوئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا نیا وائسرائے بنایا گیا۔ انہوں نے مارچ 1947 میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور ذمہ داریاں سنبھالی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھے ان کو 2 وجوہات کی بنا پر بھیجا گیا۔ ایک تو وہ اس وقت کے بادشاہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور دوسرا ہے کہ اس کا انڈین نیشنل کانگریس کے ایک اہم رہنما جواہر لال نہرو سے اچھے تعلقات تھے۔ چنانچہ یہ سمجھا گیا کہ یہ بندہ ضرور تقسیم ہند کا فارمولہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوگا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ ایک پارٹیشن پلان بنایا، تحریر کیا۔ اگرچہ اس پارٹیشن پلان کی تحریر کرنے میں انہوں نے نہرو کو تو شامل کیا تجاویز میں اور مشوروں میں، اور قائد اعظم کو نظر انداز کر دیا، لیکن بہرحال مختصر یہ کہ وہ منصوبہ 3 جون 1947 کو اس پر تمام فریقوں نے، یعنی انگریز حکومت نے، کانگریس نے اور مسلم لیگ نے دستخط کر دیے، جس کے اندر ہندوستان کی تقسیم کی تمام تر تفصیلات شامل تھی۔ اس لیے اس کو 3 جون پلان بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد تقسیم کا مرحلہ آیا، اور جو مسلمان اکثریت کے صوبے تھے، بنگال، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، یہ پاکستان کے حصے میں آئے، اور باقی صوبے انڈیا کے حصے میں آئے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ ہندوستان میں جو 562 ریاستیں تھیں چھوٹی چھوٹی، ان کو بھی ان کے علاقے کے لوگوں کے سوچ اور ان کی رائے کے مطابق پاکستان یا انڈیا کے ساتھ الحاق کی اجازت دی گئی۔ تو اس طریقے سے تحریک آزادی کا اور تحریک پاکستان کا وہ باب یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان اشروں کی پوری تفصیل بتانا ممکن نہیں ہے، اور نہ پھر دیکھنے والے اس کو پسند کرتے کہ بہت زیادہ تفصیلات ہوں۔ فائدہ ضرور یہ ہوگا کہ بلٹ پوائنٹس میں مختصر جو باتیں میں نے بتائی، اس سے ایک سیکوینس بنے گا، اور دیکھنے والے اور طالب علموں کو اور کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں حصہ لینے والے اور عام جو شوقین حضرات ہیں، ان کو یہ سہولت ضرور مل جائے گی کہ تحریک پاکستان کے چیدہ واقعات کون سے تھے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔